آن لائن سلسلہ بھی چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد. وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان محترم، بالخصوص ایک عرصہ دراز سے اس مسجد کے امام و خطیب خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر عالم باوقار عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا حافظ القاری جعفر رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم اور دور و دراز و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی حنفی جنتی بریلوی بھائیوں، آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حضور قلبی کے ساتھ اپنے دھیان کو بارگاہ گنبد خضرا کی طرف مبذول کرتے ہوئے اس سبز گنبد کے نیچے آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی آیے مبارکہ پڑھی اور ساتھ میں صحیحین بخاری و مسلم کی متفق علیہ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہے وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. آج کی جو محفل پاک ہے آپ میں کا ہر شخص جانتا ہے اور جتنے آن لائن سن رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل کا انتصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے، سب سے پیارے، سب سے قریبی، سب سے جانثار، سب سے باوقار اور ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہنے والے ساتھی، سب سے پہلے اسلام لانے والے ساتھی، ہر موقع محل پر حضور کی صدائے پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ساتھی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اول المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بے شمار فضائل ہیں، مناقب ہیں، لیکن ایک شخص جسے اگر بھری دوپہر میں سورج نظر نہ آئے تو پھر اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ سورج نہیں نکلا، بلکہ دنیا اس پر تھوکے گی کہ تیری آنکھ کا قصور ہے کہ تجھے سورج نظر نہیں آتا. ایک شخص سو رہا ہے، آپ اسے اٹھائیے وہ اٹھ جائے گا. ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اسے آپ اٹھائیے وہ نہیں اٹھے گا، کیونکہ وہ ایکٹر ہے، وہ سو نہیں رہا ہے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. قرآن کریم احادیث مبارکہ فضائل ابو بکر سے مالا مال، سبحان اللہ، کوئی دو رائے نہیں. اور وہ فرقہ جو ہمارے مد مقابل یہودیوں نے گڑھا ہے، ایک وہ فرقہ
جو مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، اجتماعیت کو توڑنے کے لیے، اسلام کے مضبوط قلعے میں شگاف لگانے کے لیے دور صحابہ میں، عہد صحابہ میں ہی ایک فرقہ گڑھا گیا عبداللہ ابن سبا کے ذریعے۔ اس یہودی مردود نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا، اس دور سے آج تک پھر اس نے اپنا ایک الگ نظریہ بنا لیا، اپنی فقہ بنا لی، اپنا طریقہ عبادت الگ بنا لیا۔ وہ فرقہ اس زمانے سے آج تک حضرات صحابہ پہ طعن کر رہا ہے، بھونک رہا ہے، ان کے عیوب اور نقائص اور کمیاں تلاش کر رہا ہے۔ بالخصوص ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حضرت امیر معاویہ یا حضرت سفیان یا ہندا یا طلحہ یا زبیر یا اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا انہی مبارک ہستیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، بلکہ ان کا دائرہ بکواس تمام صحابہ پر ہے، حتیٰ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی تنقید کرتے ہیں۔ اور خدا بند قدوس و جبروت کا وہ کلام جو خطاؤں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، لاریب ہے، جو سینہ نبوت پر ذریعے جبریل 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جو ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، ہمارے حفاظ کے سینوں میں موجود ہے، اس قرآن کریم کے بھی محرف ہونے کے قائل ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ملائکہ کے حوالے سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور کئی سارے فسادات ان کے عقیدے میں۔ وہ فرقہ عہد صحابہ میں گڑھا گیا اور وہ حضرات صحابہ کی تنقید کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جس مذہب میں صحابہ کو گالی دینا عبادت ہے، اللہ کی قسم اس مذہب کے لوگوں کو کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ اہل سنن کی دیکھیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ دونوں جو غار میں تھے، تو قرآن نے ثانی کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر کو۔ ثانی کون ہوتا ہے؟ جس کے پہلے کوئی ہوتا ہے۔ جیسے مدرسے میں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، عالم کورس، تو ثانیہ ایک جماعت ہے، اس سے پہلے اولا ہوتی ہے، ثانی سے پہلے اولا۔ قرآن حضرت ابو بکر کو نبی کا ثانی کہہ رہا ہے، یعنی نبی کا دوسرا۔ جیسے ایک امام صاحب، ایک امام ثانی، اس کا نائب، جب امام موجود نہ ہو تو امام ثانی اس کی نیابت کرتے ہوئے نماز پڑھائے گا۔ قرآن کریم حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کا ثانی کہہ رہا ہے۔ ارے بدبختو کم عقلو، تمہارا دماغ کہاں گھاس چرنے چلا گیا؟ جب قرآن کہہ رہا ثانی اثنین، وہ نبی کے دوسرے، تو یقیناً جب حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ پردہ فرما گئے، امت نے اجتماعی طور پر، اجماعی طور پہ نبی کا ثانی نائب و خلیفہ کی حیثیت سے حضرت ابو بکر کو تخت خلافت پر بٹھایا۔ آپ یہ سوچیں کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ابو بکر نبی کے ثانی ہے، یعنی دوسرے ہیں، تو یقیناً نبی کا ثانی ہونے کی حیثیت سے خلیفہ اول ہونا یہ ابو بکر صدیق ہی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو وہ اپنے صحابی سے فرماتے۔ علماء کرام نے صاف بیان فرما دیا کہ جو حضرت ابو بکر کے صحابیت کا منکر ہو وہ قطعاً یقیناً اجماعاً کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے حضرت ابو بکر کو کیا کہا؟ صحابی۔ قرآن نے کہا کہ نبی کے صحابی ہے، نبی اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہے، واقعہ ہجرت یاد ہے کہ جب حضور کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں اور اتنا آپ کو دکھ دیا گیا کہ اب مکے میں رہنا آپ کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ واقعے کو بار بار علماء سے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نصف رات کو اپنی دنیاوی امانتیں حضرت علی کے سپرد کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کا مال ہے، اس کے حوالے کر دینا میرے جانے کے بعد۔ غور کریں کہ رسول اللہ نے دنیاوی امانتیں کس کو دی؟ حضرت علی کو، اور اللہ نے اپنی امانت یعنی نبی کی ذات کس کو دی؟ ابو بکر کو۔ علی کے حوالے دنیاوی امانتیں اور ابو بکر کے حوالے اللہ کی امانت۔ مقام ابو بکر کا اندازہ کریں،
جو لوگ شب ہجرت بستر مل جانے کو خلافت بلا فصل سمجھتے ہیں، ابے عقل کے اندھو، یہاں تو فقط دنیاوی نعمتیں ان کو دی گئی، مال دیا گیا کہ فلاں فلاں کو لوٹانا، اور ابو بکر کو کیا مقام حاصل ہے کہ اللہ کی امانت، اللہ کی عظیم نعمت ابو بکر کے ساتھ ہے، اور ابو بکر اس کا پورا پورا خیال رکھ رہے ہیں۔ پرخار راستوں سے پہلے گزرتے ہیں، پرخطر راستوں سے پہلے گزرتے ہیں، بعد میں آمنہ کے لال کو تشریف لانے کے لیے کہتے ہیں۔ واقعہ سارا کچھ آپ نے سن رکھا ہے، واقعہ دہرانا مقصد نہیں ہے۔ غار میں داخل پہلے ابو بکر ہوئے کہ اگر کوئی نقصان پہنچے، کوئی زد پہنچے تو پہلے مجھے قحافہ کے بیٹے کو پہنچنی چاہیے، اللہ کے رسول کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ غایت درجہ کا ادب ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے والہانہ عشق ہے۔ ہمارے اور آپ کی طرح وہ عشق نعروں کی حد تک نہیں تھا، عملی طور پر تھا، اور حقیقت ایسی عملی طور پہ تھا کہ اللہ کے رسول نے جب بھی صحابہ کو آواز لگائی، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات ہے، اور جب ندا لگ گئی کہ رسول اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں، تو اس نرم و نازک بستر کو اور ان حسین لمحات کو چھوڑ کر صدائے رسول پر لبیک کہتے ہوئے حاضری دیتے ہیں، اور میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما کر ہمیشہ ہمیش کے لیے راہی جنت ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کی قربانیوں کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد صحابہ کی کیڑے نکال رہے ہو، ان کی شان میں کمیاں نکال رہے ہو، فلانے ایسے تھے، ڈھکانے ایسے تھے، ان کا یہ معاملہ تھا، ان پر تاریخ یہ کہتی ہے، ان پر حدیث کی کتاب میں یہ آیا ہے۔ محقق صاحب بتے بھر کے تو ہو یار، آپ کبھی قاعدے سے عبارت پڑھنی آتی نہیں آپ کو، اور خود سے پڑھوں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا، کبھی ہمارے سامنے آ جائے۔ کتنے بڑے بے وقوف لوگ ہیں جن کو حدیث و قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، وہ لوگ حضرات صحابہ جیسی مقدس جماعت، ذرا تصور تو کرو صحابہ جماعت کتنی بڑی۔ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، خانہ خدا میں آپ بیٹھے ہیں، کہ ہم آپ اتنے ہی پکے عاشق ہوتے اور سچے عاشق ہوتے اور آخری لیول کے عاشق ہوتے تو خدا ہمیں اس دور میں پیدا کرتا کہ اس دور میں پیدا کرتا؟ قربانی کے دور میں پیدا کرتا کہ بریانی کے دور میں پیدا کرتا؟ ابھی کھاؤں گے نا بریانی، لنگر شریف، تو ہم تو کھانے کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت میں قربانی کے دور میں صحابہ پیدا ہوئے اور بے مثال قربانی دی ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے میرے قبیلے کو چن لیا، میرے خاندان کو چن لیا، میرے خاندان میں مجھے چنا، میرے لیے بہترین ساتھی صحابہ چنے، میرے لیے بہترین سسرالی چنے، جو میرے سسرال کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بہترین لوگ ہیں، سارا کچھ مجھے بہترین دیا گیا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ زمانہ کہ آپ کے ساتھ ہونے پر ہر طرح کی عزتوں کو خطرہ ہو جاتا تھا، مالی نقصان ہوتا تھا، ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، عرب کا ایک مشہور تاجر کے جس کی تجارت کی دھوم مچی ہوئی تھی، کھلم کھلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، سرکار کی معیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر ایمان لا کر اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ ابو بکر جن کی دھاک پورے مکے میں تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بنا پر آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، وہ لوگ جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اسلام کے لیے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی کہ اللہ کی قسم جس کا 10واں حصہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آج ان پاک باز ہستیوں کے فیصلے کرنا یہ ہمارا آپ کا کام۔ بات یہ نہیں ہے کہ شیعہ بھوک رہے ہیں، بات یہ ہے کہ سنیوں میں جو درگاہی سنی ہے، سنی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، میں نے بمبئی میں بھی ایک تقریر میں بتایا تھا، جو درگاہی سنی ہے جن کو مزاروں پہ جا کے حال آتی ہے، دھمال ڈالنے والے، سندل بنڈل چادر گاگر والے، بابا پارٹی والے، ان کی نسبت بہت اچھی ہے اللہ والوں سے، لیکن ان کا جو طریقہ عقیدت ہے وہ اللہ والوں کا تعلیم کردہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ جو درگاہی سنی ہے ان میں جو بگاڑ آیا ہے، ہم تمہیں درگاہی سنی بننے سے روک نہیں رہے، لیکن مسلکی سنی بنو۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق سنی بنو گے تو ہر ایک کی عقیدت اس کی جگہ رہے گی، سب کی محبت دل میں رہے گی، کبھی کسی کے گستاخی کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ بے شک مسلکی سنی بن کر آپ اور زیادہ پکے درگاہی سنی بن سکتے ہو، لیکن جس طرح بننا چاہیے۔ اب جو بگاڑ اہل سنت و جماعت کے اندر آیا، وہ فرقہ جو اپنے
اپنی تمام تر عبادتوں کے ساتھ اہل سنت سے الگ تھا شیعوں کا، اور اہل سنت الگ تھے۔ اب یہ تیسری جو قوم پیدا ہو گئی ہے جو اپنے آپ کو مولائی یا تفضیلی کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرات صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو سنیت کا دعویٰ اور دوسری طرف حضرات صحابہ پہ بھونکا جا رہا ہے، اور یہ ہندو پاک کے اندر خانقاہوں سے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی تعلیمات جو اہل سنت و جماعت کے مطابق تھی، جو خود مذہب اہل سنت پہ قائم تھے، ان کے سجادگان، ان کے خدام، ان کے گدی نشین، ان کے جارو کش، ان کی بارگاہوں میں رہنے والے یہ شیعت کی بولی بول رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے صحابہ کے فیصلے کرنے کی؟ صحابہ کون سی جماعت ہے؟ جب اللہ کے حبیب آمنہ کے لال نے جبل فاران سے کلمہ حق کو بلند کیا تو روئے زمین پہ کون تھا جو عبداللہ کے در یتیم کا ساتھ دیتا؟ وہ مخلص غلام جو عرب میں بحیثیت غلام آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، بچوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں نے اسلام قبول کیا، چند شرفاء نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں جو تکلیفیں دی گئی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ گرم گرم ریت پہ انہیں کھینچا جاتا تھا، چٹائیوں میں لپیٹ کے انہیں ناک میں دھواں دیا جاتا کہ دم گھٹ جائے اور یہ مر جائے۔ انہیں خانہ کعبہ میں کوڑے سے مارا جاتا، بحالت نماز ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی جاتی، راستوں میں گندگیاں ڈالی جاتی، ان کی بچیوں کے حمل گرائے جاتے، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا، انہیں جائیداد سے عاق کر دیا جاتا، انہیں بھری محفل ذلیل کر دیا جاتا، کاہن و جادوگر کو ساحر کہا جاتا۔ ہر طرح کی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آ رہی ہے۔ ان کی نظر آخرت پہ ہے کہ دنیا کی زندگی لہم متاع الدنیا قلیل، وہ تو چند دن کی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ اگر ابتدائی دور میں قربانیاں نہ دیتے تو اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں نہ پہنچتا۔ آج اگر دنیا کے ہر کونے میں اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، رسول پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ حضرات صحابہ کی عظیم قربانی کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عزیزان گرامی وقت علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، مصر کے فاضل ہیں، ان کی کتاب ہے حیات الحیوان۔ اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ میٹنگ بلائی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اسلام جن جن علاقوں میں نہیں پہنچا علماء کرام وہاں لے کر چلے جائیں تاکہ کوئی علاقہ پچھڑا نہ رہے اسلام کی دعوت سے۔ تو خلیفہ ہارون رشید خیر القرون کے بعد کا ہی بادشاہ ہے، اسی زمانے کا ہے۔ تو اس کے زمانے میں ایک علماء کی ٹیم تیار ہوئی افریقہ میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ شاید اس علاقے میں ابھی تک اسلام نہیں پہنچا۔ علماء کی وہ جماعت عرب سے نکل کے افریقہ کے جنگلات میں جاتی ہے اسلام پہنچانے کے لیے۔ مہینوں کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد، سفر کی تکالیف جھیلنے کے بعد، سفر کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد جب ایک مقام پہ وہ پہنچتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وضو کر کے نماز پڑھے تو انہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، ابھی تو ہم لوگ اسلام لے کر آ رہے ہیں اور ہم سے پہلے اذان۔ مقامی لوگوں سے پوچھا تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسلام لانے والے آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے یہ فلانے جو مزار کے اندر لیٹے ہوئے صحابی ہیں یہ اسلام لا چکے ہیں۔ ذرا تو غور کیجئے کہ رسول اللہ کے دین کی دعوت کو حجۃ الوداع کے بعد جب اللہ کے نبی آخری خطبہ دے رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہے، ذرا غور کیجئے تم نے اپنی 50 سالہ زندگی میں، 60 سالہ زندگی میں، 70 سالہ زندگی میں کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نبوت کا اعلان کرتے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج 23 سال کے بعد 63 سال کی عمر میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع سامنے ہے اور اتنی ہی عورتیں ہیں، اتنے ہی بچے ہیں،
جو سامنے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بروز قیامت اگر خدا تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے جو محمد کو دین دیا تھا اس نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، صحابہ کہتے ہیں ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رب کی بھیجی ہوئی ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو میں نے تم تک پہنچایا ہے، جو تم سے ملے نہیں ان تک یہ دین پہنچا دو۔ تو صحابہ کے گھوڑوں کے رخ جس ملک کے جانب تھے صحابہ اس ملک میں چلے گئے۔ ہندوستان میں بھی صحابہ کے ذریعے اسلام آیا، پاکستان میں بھی صحابہ کے ذریعے اسلام آیا۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ آج سے 1450 سال پہلے دنیا کے کن کن علاقوں میں اسلام لے کر نہیں گئے۔ آج اسلام کی جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہے یہ ہمارے آپ کے محفل کرنے سے نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظیم الشان قربانیوں سے ہے، تابعین کی قربانیوں سے ہے، ائمہ مجتہدین کی قربانیوں سے ہے، اولیاء کاملین کی قربانیوں سے ہے، علماء ربانیین کی قربانیوں سے ہے، مجددین کی قربانیوں سے ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ آپ غور کریں کہ ایسی مقدس ذات کہ جن کا تعلق اسلام سے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے تھا، آج لوگ ان پر باتیں کر رہے ہیں اور جاہل کر رہے ہیں۔ یہ ملال نہیں ہے، صاحبان جبہ و دستار 3 میٹر کا وہ کلاه نکالنے والے امامے میں اور یہ بڑکا بڑکا جبہ پہننے والے پیر صاحبان حضرات صحابہ کی عدالت لگا کے بیٹھے، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا تسبون اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اور تم اگر دیکھو کہ کچھ لوگ صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان سے کہو تمہارے فتنے پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسی محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ حضرات صحابہ کی مقدس جماعت پر بھونکنے والوں، ذرا تصور کرو کہ صحابہ کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ مال دنیا، کہہ رہے ہیں وہ خلافت کے لیے لڑے، وہ غاصب تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، ان کو دنیاوی لالچ تھی۔ جب اسلام ابو بکر لے کر آئے تو اسلام کے پاس کیا دولت کی ریل پیل تھی؟ رسول اللہ کے پاس بہت بڑے بڑے محلات تھے، باغات تھے، زمینیں تھی، کیا تھا؟ کسی علاقے کی بادشاہت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ بوقت مرض الوفات اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو عالم یہ ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رسول پہ اگر صحابہ ایمان لائے تو اس ایمان لانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دنیاوی فائدہ؟ خدا کی قسم نہیں، صرف اور صرف رسول اللہ سے سچی محبت اور اللہ پاک کی وحدانیت و یکتانیت پر ایمان لانا، اس کے علاوہ صحابہ کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صحابہ ایمان لائے، اس مقدس جماعت کی عظمت کا حال دیکھیں۔ یہ کتنی مقدس جماعت، اگر صحابہ پر انگلی اٹھاؤں گے تو حدیث کا تمام کے تمام ذخیرہ بیکار ہو جائے۔ حدیث کو رسول اللہ سے روایت کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، اتنی انرجی ختم ہو گئی آپ کی۔ میں بھی مختصر ہی وقت لوں گا۔ صحابہ کرام، رسول اللہ سے حدیث لینے والی پہلی کڑی کون سی ہے؟ صحابہ کرام۔ ارے بدبختو، جب صحابہ کا اعتماد مجروح ہوگا تو حدیثیں رہیں گی کہاں؟ رسول اللہ سے جو زبان سینہ اقدس میں قرآن نازل ہوا اور حضور نے پڑھ کر بتایا، اسے لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، 13 کاتبین وحی۔ قرآن کو کتابی شکل دینے والے صحابہ، قرآن کی صورتیں اور یہ وہ مقرر کرنے والے صحابہ، قرآن کو ایک رسم الخط میں لے کر آنے والے مصحف عثمانی پر صحابہ۔ تو اگر صحابہ پر تمہارا اعتماد مجروح ہو گیا تو تمہارے ہاتھ سے تاریخ بھی نکل گئی، حدیث بھی نکل گئی، فقہ بھی نکل گئی، قرآن بھی نکل گیا، سب نکل گیا۔ اس لیے کہ صحابہ پہلی کڑی ہے، اور یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے حضور سے دین لے کر نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن امت تک پہنچایا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم سورہ حجرات کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اس جماعت کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش لی کہ دیکھیں کہ اس آزمائش پہ کھرا کون اترتا ہے۔
ہمارے آپ کے لیے کتنی اچھی بات ہے، آسان بات، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور کچھ عبادات کو بجا لا رہے ہیں، کچھ فارمولیٹیز کو پوری کر رہے ہیں، کہیں کوئی امتحان دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صحابہ کو آزمایا گیا، صحابہ کا امتحان لیا گیا، صحابہ کو پرخطر راستے سے گزرنا پڑا۔ قرآن کہہ رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے خود لیا تاکہ پرکھ لے تقوی کے لیے یہ کس معیار کے لوگ ہیں۔ اچھا، جب اللہ نے ان کا امتحان لیا تو ہر دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہے، اسکول ہے، کالج ہے، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، شعبہ جات ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریک ہیں، آفیسز ہیں، جہاں بھی آپ انٹرویو دیتے ہیں بطور امتحان کے، تو وہاں امتحان کے بعد آپ کو نمبر بھی ملتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈگری بھی ملتی ہے، اعزازی ڈگری۔ جب صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا تو اللہ نے صحابہ کو نمبر کتنے دیے اور صحابہ کو ڈگری کیا دی؟ بدبختوں، قرآن سے سمجھو، اس ملعون خمینی کی کتابوں سے نہیں، اس مردود پادری نجیس الپادری کی کتابوں سے نہیں جو صحابہ پر راتوں دن بھونکتا ہے۔ یہ خبیث تمہیں صحابہ کی عظمت بتائیں گے، ان مردودوں پہ لعنت بھیجو۔ اللہ کی کتاب سے اس مقدس جماعت کی عظمت کا حال دیکھو۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، اس جماعت کا امتحان لیا۔ اچھا، جب امتحان لیا تو اللہ نے بدلے میں کیا ڈگری عطا فرمائی، کتنے نمبر عطا فرمائے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ نے پورے 100 نمبر عطا فرمائے۔ کیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ پہلے ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے یعنی مہاجرین و انصار، اور بعد میں ان کی پیروی کرنے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پوری جماعت سے راضی ہے اور یہ تمام لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے اس جماعت کا امتحان لیا تقوی کے لیے۔ جب وہ پاس ہو گئے تو انہیں کیا ڈگری مل رہی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے والے اور ان دونوں کی پیروی کرنے والے یعنی آخری درجے کے صحابی سے بھی اللہ راضی ہے۔ دیکھو یہ ڈگری ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ڈگری ہے۔ اب ہرے شاہ، نیلے شاہ، پیلے شاہ، کالے شاہ خانقاہوں سے، خامقاہوں سے اٹھ رہے ہیں، پیر صاحبان، اور ہمارے یہاں تو پیروں کا حیضہ پھٹا ہوا ہے۔ ایک پتھر اٹھاؤ، ایک مرشد، ایک حضرت، ایک پیر صاحب، ایک پاشا، ایک مرشد، اور اتنے مرشد، اتنی مزاریں بن رہی ماشاءاللہ۔ کچھ نہیں مل رہا تو کتے بلی کی مزاریں بنا رہے۔ اب یہ جو خانقاہوں سے اٹھ کر طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولی بول رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا آتا ہے، ابن خلدون نے ایسا لکھا، طبری نے ایسا لکھا، کثیر نے ایسا لکھا، فلانے نے ایسا لکھا، امیر معاویہ کے مناقب میں کوئی روایت نہیں ہے، حضرت ابو بکر کے خلیفہ اول ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے، افضلیت کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ان تمام بدبختوں سے کہو کیا تو تاریخ سے صحابہ کے فیصلے کرے گا؟ تاریخ اس لائق نہیں ہے جو ہمارے ایمان و عقیدے کے حوالے سے گفتگو کر سکے۔ تاریخ صرف ایک حیثیت کو بتاتی ہے، ایک ہو چکے یا ہوئے واقعے کو سنی سنائی بات کو بتاتی ہے، تاریخ فیصلے نہیں کرتی ہے۔ تم تاریخ سے صحابہ کے فیصلے کرو گے؟ ارے بدبختو، ساری تاریخیں اٹھا کر نظر آتش کر دو، نظر آگ کر دو۔ جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ لوگ اللہ سے راضی ہے، اس جملے کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت زندہ باد۔
اس جملے کے مقابلے میں قرآن کریم کے اس فرمان کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 100، دیکھو اللہ نے امتحان لیا اور پورے 100 کے 100 نمبر عطا فرما دیے، اور اس میں اعزاز دیا گیا اللہ ان سے راضی ہے، یہ لوگ اللہ سے راضی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑا کامیاب گروہ ہے، یہ پہنچا ہوا گروہ ہے۔ بتاؤ تمام تر صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو جو یہ کہو فتح مکہ کے بعد والے صحابی نہیں ہیں؟ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل سنت کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لمحہ ایمان لانے کے بعد سرکار کو پشت انور کی طرف سے دیکھا، پیٹھ کے پیچھے سے، اور اسی حالت میں ایمان پہ فوت ہوا، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، ادنا درجے کا صحابی۔ اور ادنا درجے کے صحابی کے مقابلے میں بڑے سے بڑا ولی غوث قطب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، چونکہ جو اعزاز اسے ملا ہے، جو منصب اسے ملا ہے بارگاہ رسالت میں حاضری کا، ابھی ایمان لے کر آیا، کوئی نیک اعمال نہیں کیے، کسی طرح کے اعمال حسنہ اس کے کھاتے میں نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو پشت انور کی جانب سے دیکھا، ادنا درجے کا صحابی بن گیا، ادنا درجے کا صحابی بنا، اور وہ صحابی ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا ولی بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اچھا اس سے امیر معاویہ باہر ہیں؟ ارے تم ہو کیا؟ تمہیں ٹھیک سے اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، تمہارا املا درست نہیں ہے، غیر معرب عربی تمہارے سامنے رکھ دو تو تمہیں دست چالو ہو جائیں گے۔ پیر صاحب اپنی اوقات میں رہو۔ یہ آج کل جتنے خانقاہی پیر حضرات نکلے ہوئے اسی لیے کہتے ہیں کہ پانی پیو چھان کے اور پیر کرو جان کے، خالی جبہ قبہ امامہ مریدوں کی کثرت اور یہ تسبیحوں کی کنٹھ مالا یہ سب دیکھ کر پاگل اور باولے مت بنو، باولے بن رہے ہو تم لوگ دعا تعویذ کی چکر میں کہ حضرت دے دیں گے بیڑا پار ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ بیڑا پار کرنے والا ہوتا تو تیری بھیک سے پلتا، تیرے نذرانے سے اس کا کام چل رہا ہے، تیرے نذرانے سے اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اس کے بچے فورن میں ایجوکیشن پا رہے ہیں، سب تیرے نذرانے سے کام چل رہا ہے۔ مرا مت جا، جس کا دل بھی صحابہ کے حوالے سے صاف نہ ہو وہ شخص جوتیوں کی خاک ہے، ہمارے سر کا تاج ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اچھا ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر اور سب نے دیکھا، حضرت امیر معاویہ نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، ان کی والدہ نے بھی دیکھا، حضرت وحشی بن حرب نے بھی دیکھا، لیکن ایک اور شخصیت ہے جن کا ہم اتباع کرتے ہیں، جن کا ہم نمازوں میں اتباع کرتے ہیں اور پوری عبادات اسلامیہ میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اسلامی عبادات میں امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے 72 صحابہ کو دیکھا، سبحان اللہ، یہ وہ ذات گرامی جس نے 72 صحابہ کو دیکھا۔ تو ہمارا امام بھی امام اعظم ہے اور الحمدللہ ہمارا پیر بھی غوث اعظم ہے، ہم کو سب بڑا ہی بڑا ملا ہوا۔ تو امام اعظم تابعی ہے، تابعی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان تمام صحابہ کے لیے ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا 2 ٹکے کے لوگ جن کو حدیث و قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہ آتا۔ اب دیکھو ایک صاحب نے ایک پوسٹ شیئر کی، ہنسی کی بات ہے، میں نے اپنے گروپ میں بھی ڈالا، درود ابراہیم پڑھتے نا آپ اللہم صلی علی محمد، تو اعلیٰ کیسے لکھتے عین لام یا، تو اب زیر زبر تو تھی نہیں، وہ اس کو علی پڑھ رہے، تو وہ مجھے کہہ رہے خارجی بدبخت، جب تک تو علی پہ درود نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا علی پہ کہاں درود پڑھا جاتا، تو درود ابراہیم بھیجا، دیکھو 8 مقام پر علی علی لکھا، اور وہ لکھا کیا ہے اعلیٰ۔ اب اتنے بڑے کھامڑ ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، اگر زیر زبر نہ ہو تو کچھ کے کچھ پڑھ جائے، یہ لوگ صحابہ پہ بھوکیں گے۔
الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، قسم خدا کی ایسا طوفان بدتمیزی بپا کیا جا رہا ہے پاکستان کی سرزمین سے، ہندوستان کی خانقاہوں سے، بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار افضلیت کا انکار کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افضلیت کے مسئلے کو کیا بتا رہے کہ یہ تو جمہور کا عقیدہ ہے، لفظ صحیح جمہور ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو جمہور کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو جمہور کا عقیدہ ہے۔ خدا کی قسم یہ جمہور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے، اور جب یہاں کہیں جمہور بولا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا جمہور ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، یا اکا دکا کوئی شاذ قول ہوا تو ہو، یعنی یہ ایسا جمہور نہیں ہے کہ یہاں 70% ہے اور سامنے والی پارٹی 30% ہے، ایسا نہیں، یہاں 50% ہے سامنے 50%، ایسا نہیں، یہ ایسا جمہور ہے کہ جہاں 99.99% کوئی ایک آدھ ادھر ہوا تو ہوگا تو اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت کے بعد روئے زمین پر تمام امتوں میں اس امت میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔ تو جو پیر صاحبان اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام اعظم کے متبع ہونے کے دعوے دار ہیں تو ان کو ذرا فقہ حنفی بھی دیکھ لینی چاہیے۔ ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب ہے، اور امام طحاوی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے آج غیر مقلدین کا جو آزاد ٹولہ ہے حدیث و قرآن کی تحقیق کرنے والا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مسائل حدیث و قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو فقط 3 حدیثیں یاد تھی اور انہوں نے مسائل گڑ گڑ کے بیان کیے۔ تو امام طحاوی نے طحاوی شریف جو لکھی ہے، آپ علماء سے پوچھیں کہ اس میں مذہب حنفی کے مسائل کو احادیث سے مستدل کیا، یعنی جو ہم لوگوں کے مسائل ہیں نا، ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ لوگوں کو کیا ہے پہلے ہی دن آفس میں لا کے سر پہ پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے ڈائریکٹ بخاری دے دیتے، بیٹا پڑھ اور بیڑا غرق کر۔ اب وہ ڈائریکٹ بیچارہ بخاری دیکھتا ہے، اس کو کیا معلوم اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال کا کورس کرایا جاتا ہے، بنا اس کے پڑھوں گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاؤں۔ بہرحال تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے طحاوی شریف میں مذہب حنفی کے مسائل کو، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے، شفاع کے، بیع کے، ردت کے، حج کے، عمرہ کے، سفر کے، حضر کے، تمام تر مسائل کو احادیث سے بتایا ہے کہ امام اعظم کا یہ مسئلہ کس حدیث سے۔ ذرا سوچئے کہ امام اعظم کے شاگرد در شاگرد، اور امام طحاوی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ شافعی المذہب، شافعی مذہب کے بہت بڑے مصر کے عالم تھے۔ تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں پیدا کیسے ہوا تو انہوں نے اپنا مذہب ہی بدل دیا۔ ان کی ماں کا انتقال ہوا اور امام طحاوی پیٹ کے اندر تھے اور زندہ تھے۔ تو جب عورت کا انتقال ہوا تو دفنانے کے لیے لایا گیا، جب قبر میں لوگ اترے تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بچہ حرکت کر رہا ہے، تو لوگوں نے اندر سے کہا کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، ہمارا خیال ہے عورت کو باہر لایا جائے، پیٹ چاک کیا جائے، بچہ نکالا جائے۔ تو اوپر مذہب شافعی کے بہت بڑے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا زیادہ بقراتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک مردے کو تکلیف دینا حرام ہے، چپ چاپ دفن کرو، اوپر آ جاؤ۔ تو وہ عورت کے جو سسرال والے تھے وہ شافعی تھے اور مائکے والے حنفی، تو انہوں نے کہا نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر عورت کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو پیٹ چاک کیا جائے گا، بچے کو نکالا جائے گا، اس میں بچے کا کیا قصور؟ اب دونوں میں ٹھن گئی تو وہاں دوسرے عقل مند حضرات تشریف لائے، تیرا امام پڑھا، میرا امام پڑھا، تیرا امام پڑھا، میرا امام پڑھا۔ تو پھر ان صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ تم لوگ لڑ کیوں رہے؟ بولے امام کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے۔ تو انہوں نے پوچھا امام شافعی کے استاذ کتنے ہیں؟ تو لوگوں نے 5-10 نام گنوائے۔ حنفیوں سے پوچھا تمہارے امام کے؟ تو انہوں نے 4000 نام گنوائے۔ اتنے زیادہ استاذ ہوں اس کا علم بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تمہارے امام کب پیدا ہوئے؟ امام شافعی کہا جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہجری 150 میں تب پیدا ہوئے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب امام اعظم کے مناقب بیان کیے گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہر اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ کو فوقیت تفوق حاصل ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کا کیا کرنا ہے؟
تو پھر اس عالم نے کہا جب ایک امام کے نزدیک یہ جائز ہے کہ پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے تو آپ لوگ کیوں نہیں نکالتے؟ نکالیے، اجازت ہے نا۔ اور امام اعظم تو امام شافعی کے استاذ کون؟ امام محمد بن حسن شیبانی، وہ امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو امام شافعی پوتے شاگرد ہیں امام اعظم، اور امام شافعی خود فرماتے الناس عیال فی الفقہ ابی حنیفہ، کہ دنیا کے تمام فقہا، فقہ کے چاہنے والے، حدیث و قرآن سمجھنے والے ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ابو حنیفہ کے در کے محتاج ہیں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ بچہ چاک کر کے نکالا جائے۔ پھر بچہ چاک کر کے نکالا گیا، وہ بچہ صحیح سلامت نکلا۔ اس بچے نے ماما کے گھر میں پرورش پائی، وہ بچے نے پڑھا لکھا اور زبردست احادیث کا عالم بنا، فقہ کا عالم بنا، اتنا بڑا عالم بنا کہ جس نے کتاب لکھی ہے الطحاوی شریف، طحاوی کوئی غیر مقلد ایمانداری سے پڑھ لے، اللہ کی قسم اپنے برطانوی مذہب پہ لعنت بھیج کر وہ حنفی بن جائے گا۔ انہوں نے طحاوی میں مذہب حنفی کی تائید میں احادیثوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ وہ امام طحاوی جن کی ماں مر گئی تھی پیٹ میں موجود تھے، امام اعظم کے صدقے میں انہیں چاک کر کے نکالا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جس امام نے میری جان بچائی ہے، کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میں اس کی فقہ کو عام کروں؟ تو آپ نے اس کی فقہ کو عام کیا اور کتاب لکھی ہے طحاوی شریف، اور العقیدۃ الطحاویہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ مذہب حنفی کے زبردست عالم ہے، اور ان کی امامت پر، ان کی فقاہت پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں العقیدۃ الطحاویہ کے اندر وہ نثبت الخلافۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق تفضیلا له وتقدیما على جميع الامه ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان بن عفان ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے خلافت حضرت ابو بکر کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور تفضیلا له وتقدیما على جميع الامه، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کو تمام امت پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، آپ کو سبقت حاصل ہے۔ ارے بریلی کے امام کی مت مانو، بریلی کے امام تو ترجمان ہے، وہ تو اپنے بزرگوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ان اماموں کو تو دیکھو کہ یہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بعد خلافت کا سب سے پہلا حقدار حضرت ابو بکر کو اس لیے مانتے ہیں وہ تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ، ان کو پوری امت پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ ثم لعمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر ابن خطاب کو، پھر عثمان ابن عفان کو، پھر علی مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ ان بزرگوں کی بھی نہیں مانو گے؟ آپ کیا پڑھ کے آتے ہو؟ کہاں سے پڑھ کر آتے ہو؟ تاریخ پڑھ کے آتے ہو؟ ہم نے تمہیں سمجھا دیا صحابہ کے جھگڑوں میں مت الجھو۔ 14 صدیاں گزر گئی، آج وہ سب جنت مکین ہے، جنت میں ٹہل رہے ہیں، تجھے تیرے جانے کا پتہ بھی نہیں، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور تو بحث کر رہا ہے صحابہ کے بارے میں، یہ اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ٹامک ٹوئیاں پیر، یہ ناگن، سہاگن، ابھاگن، خواجہ کی دیوانی، فلانے کی مستانی، کسی کی جوگن، انہوں نے تصوف کے نام پہ بیڑا غرق کر رکھا ہے، اللہ والوں کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ مزاروں پہ جائیے، جو بدعات و خرافات ہوتی ہے اسے دیکھ کر آپ کا کلیجہ نہیں جلتا ہے؟ تم نے مزارات کو کیا خرافات کا اڈا بنا دیا، کھانے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان بھک منگوں کو دیکھ کر وہاں بھی دیوبندی مزاروں کے اوپر جو ہے ٹون کرتے ہیں۔ وہابیوں کو اگر حقیقت میں سنیت سمجھنی ہے تو تعلیمات اعلیٰ حضرت سے سمجھے، فکر رضا سے سمجھے، اور ولی دیکھنا تھا تو میرے تاج الشریعہ کو دیکھ رہے تھے۔ آج بھی محدث کبیر کی ذات موجود ہے، دیکھ لو، یہ اللہ کا ولی ہے کہ 90 سال کی عمر میں دنیا کے کونے کونے میں جا کر اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور صحابہ کے عشق و محبت کی خوشبو کو عام فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، مجھے تفصیل سے بات نہیں کرنی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے۔ ایسی عظیم ذات جس نے ہر موقع محل پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کے لیے قربانی کی۔ جب آپ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا
تو صحابہ کے باہم مشورے سے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے. خلیفہ جب بنے، میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں قضیہ فدق کو بتاؤں گا کہ فدق کا مسئلہ ہے کیا. اس کو لے کر بھی بہت میسج چلتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ نے مجمع صحابہ پہ نگاہ ڈالی تو تمام صحابہ نظر آئے، حضرت علی نظر نہیں آئے. آپ نے حضرت علی کو بلوایا، حضرت مولائے کائنات تشریف لائے تو آپ نے فرمایا دیکھو صحابہ نے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے بحیثیت خلیفہ. تو آپ کی کیا حیثیت، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، کہ جب اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو وہ کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ حضرت علی کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو 17 نمازوں میں حیات ظاہری میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا، تو وہ حیدر کرار شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. اگر ان کا حق واقعی میں جا رہا تھا تو وہ اس طرح کی بات کیوں ارشاد فرماتے کہ آپ کو حضور نے آگے بڑھایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو پیچھے لوں، یا کوئی اور کون ہوتا ہے جو آپ کو پیچھے لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بخوشی آپ کی خلافت پر راضی ہوئے، اور نہ صرف آپ کی خلافت پہ راضی ہوئے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت پہ بھی راضی رہے، 12 سال حضرت عثمان کی خلافت پہ بھی راضی. ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا، اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں. امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہو سبحان اللہ. عراق میں کوفہ میں ایک شیعہ آیا تھا، بہت بڑا ذاکر تھا. ان کے ذاکر نوحہ خواہ مرثیہ خواہ ہے نا، اس طرح کی بھانڈ مچا دیتے ہیں لوگ، اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے کلیجے دہل جاتے ہیں کہ کتنا جذباتیت والا بیان کر رہا ہے. آج کل لوگ کلپس وغیرہ سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہرگز مت کیجیے خدا کے واسطے. جو لوگ آن لائن بیان سن رہے ہیں، میں نے اپنے گروپ سے بھی لنک شیئر کی اور بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں. میں آپ سے دست بستہ عرض کر کے کہہ رہا ہوں، خدا را شیعہ ذاکرین کے خطبے، نوحے، مرثیے، ان کا جو بھی ہے رونا پونگا، اس کو بالکل مت سنیے. شیطان کو بہکانے میں دیر نہیں لگتی. خدا جانے کون سی بات دل میں گھر کر جائے اور آگے اس کی اور بات سننے کی چاہ میں آپ کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے. اور ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کا ایمان جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کے لیے بالکل نہیں ہے بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنا، ان کے کلپس سننا، ان کے نوحے وغیرہ سننا، ان کے مرثیے سننا. اگر بائی چانس آ بھی جائے تو فٹاک سے بھگا دیا کرو، بالکل مت سنیے. اور اس بارے میں آپ کو مولانا جعفر صاحب بتائیں کہ بزرگوں کی کیا احتیاطیں تھی بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے اور ان کے بیانات سننے کے بارے میں. ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. ہم نے لوگوں کا ایمان جاتے دیکھا کہ فلانے کا بیان بڑا اچھا لگ رہا ہے، سنتے سنتے اسی میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ بسا اوقات اہل سنت جیسا سچا مذہب ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ بغداد کی کوفہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا شیعہ ذاکر آیا، اور حال یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں مناظرے میں کوئی بیٹھتا ہی نہیں تھا، اتنا بڑا مناظر تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع پہنچی تو آپ گئے. سبحان اللہ. جانے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا تیرے نزدیک بہادر کون ہے؟ تیرے نزدیک بہادر کون ہے، ابو بکر و عمر یا علی؟ تو اس نے کہا میرے نزدیک تو حضرت علی ہے. آپ کے نزدیک؟ تو امام اعظم نے فرمایا میرے نزدیک حضرت علی ہے، تیرے نزدیک ابو بکر و عمر ہے. اس نے کہا آپ تو میرے دعوے کو، آپ اپنے دعوے کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. دعویٰ تو آپ کا ہے کہ ابو بکر و عمر زیادہ بہادر ہے، میرا دعویٰ حضرت علی کا. آپ نے فرمایا نہیں، میں اسے ثابت کروں گا کہ حقیقت میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر زیادہ بہادر ہے، زیادہ ہمت والے. حضرت علی کا تو جھوٹا نام لے رہا. اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھ حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا، اور کئی پہلوانوں کی طاقت آپ کے ہاتھ کے اندر تھی. کبھی رسول اللہ علیہ السلام کو زک نہیں پہنچنے دی، کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائی، باطل کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیا. اللہ نے آپ کے بازوؤں میں وہ قوت عطا فرمائی تھی حضرت مولائے کائنات کے. تو وہ مولائے کائنات کے سامنے ان کے حق پر ابو بکر 2 سال بیٹھے رہے، لیکن علی کی ہمت نہیں تھی کہ ابو بکر کو اٹھا لے. عمر 10 سال بیٹھے رہے، علی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کو اٹھا دے.
حضرت عثمان 12 سال بیٹھے لیکن علی کی ہمت نہیں تھی. ابے بدبخت تیرے نزدیک حضرت علی بزدل ہیں اور میرے نزدیک طاقتور ہیں. طاقتور اس طرح کہ وہ جانتے تھے یہ حق ابو بکر ہی کا ہے, اس لیے صبر کرتے رہے. صبر کرنے والا حقیقت میں کامیاب ہے, طاقتور ہے. وہ جانتے تھے عمر کا حق ہے, عثمان کا حق ہے, اور جب میری باری آئے گی میرا رب مجھے یہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے خاموشی سے تینوں کی اطاعت کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے ہر مشورے میں شامل رہے کہ نہیں رہے. حضرت عمر کو اپنی بیٹی ام کلثوم دی کہ نہیں دی. وہ بدبخت رازی ذاکروں, وہ بدبخت ماتمی حضراتوں, مجھے بتاؤ تم حضرت ابو بکر و عمر کے نام سے لعنتیں بھیجتے ہو, زمین پہ نام لکھ کر معاذ اللہ پیروں سے چلتے ہو. تمہارے امام ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ابو بکر و عمر کا نام شرمگاہ پہ لکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس مذہب پہ لعنت بھیجی ہے. یہ ملا لکھتا ہے کہ جہنم کے کئی دروازے ہیں جس میں سے حامان, شداد, نمرود, قارون جائیں گے, ایک میں سے ابو بکر و عمر و عثمان جائیں گے. لعنت ہو تمہارے مذہب پر. حضرت علی کمال احتیاط کے ساتھ ابو بکر کی اطاعت کر رہے ہیں, ابو بکر کی فرما برداری کر رہے ہیں. حضرت عمر کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں. حضرت عثمان کو جب بلوائیوں نے حملہ کیا اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا, خبردار اندر کسی کو جانے مت دینا. جب شہادت کی خبر پہنچی آپ نے امام حسن کو چانٹا مارا کہ تیرے ہوتے ہوئے بلوائی اندر گھسے کیسے. مجھے بتاؤ جس نے پوری زندگی ان بزرگوں کا اتباع کیا, ان کی خلافت کو تسلیم کیا, تم کہتے ہو علی کا حق تھا ان کا حق نہیں تھا, تو علی نے خود اپنا حق پہچانا کیوں نہیں؟ تم علی سے زیادہ علی کے ہمدرد ہو, تم علی سے زیادہ علی کے چاہنے والے ہو, تم علی سے زیادہ علی کو سمجھنے والے ہو. بند کرو اپنی بکواسات اور آن لائن سن رہے ہو اور مناظرے کا دمخم ہو. اگر ہمت ہو اور واقعی تمہیں علم ہو اور تمہارے پاس دلیل ہو جو دکھانے کے لائق بھی ہو, وہ بھی ہمیں اما خالہ کی طرح عوام کو نہیں واٹس ایپ پہ بھیجنا نہیں, وہ سب نہیں چلے گا. آؤ روبرو بیٹھ کے ایک مرتبہ مسئلہ ہی حل کر لو. اپنی نوری مسجد دبئی سے میں بوانگے دوحل اعلان کر رہا ہوں, ہم اہل سنت و جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل انسان مانتے ہیں. اور ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کو جو ابتدائی دور میں اسلام لے کر آئے, بعد میں اسلام لائے, یا فتح مکہ سے پہلے لائے, یا فتح مکہ کے بعد لائے, یا دنیا سے جاتے وقت آمینہ کے لال کے اس وقت ایمان لائے, تمام صحابہ عادل ہیں, ثقہ ہیں, جنتی ہیں. تمام کے تمام عادل و ثقہ جنتی ہیں, تمام کے تمام حجت ہے, نجوم ہدایت ہے, حضور کے سچے پیروکار ہے, اور ان کا راستہ اپنانا در حقیقت راہ حق کو اپنانا. وقت تو بہت ہو گیا, انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل ہوگی. آپ کل بھی تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً بات ناتمام ہے چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے افضلیت صدیق اکبر کا, اس کے لیے کئی راتیں درکار ہیں. زندگی نے وفا کی, پھر دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کا اتفاق ہوا. انشاءاللہ اس تشنہ موضوع کو چھیڑ کر تفصیلی گفتگو کروں گا. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں, یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو, میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. الحمدللہ. حضرت سیدنا